یہ جو سوال آج کل آ رہا ہے کہ قربانیاں ضائع ہوتی ہیں، اتنے بکرے، دمبے، چھترے، اونٹ، گائے، گٹے کٹتے ہیں، پیسے غریبوں میں بانٹو، یہ اصل میں اندر سے دشمن ہے دین کے، ملحد قسم کے لوگ، وہ پروپیگنڈا کالجوں میں، اسکولوں میں پروفیسر پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ یہ سب پڑھے لکھے، دین کا علم نہیں ہے۔ اس بیچارے نے اسی طرح کہنا۔ اس کے جواب تو میں دے چکا ہوں عید کے اجتماع میں، لیکن ایک بہت پیاری بات، اور یہ میں اپنے دلائل میں سے آج اس سے مکمل موضوع کو کر رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں پیسے غریبوں میں بانٹو، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اپنے بیٹوں سے، جوانوں سے، کہ مجھے بتاؤ جو حضور نے آخری حج فرمایا تھا، ایک ہی حج کیا حضور نے، حجۃ الوداع، حضور نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ ماشاءاللہ جو سنتے رہتے ہیں وہ فر فر جواب دے رہے ہیں۔ آپ بھی سنا کرو تاکہ آپ بھی جواب دے سکیں۔ کتنے اونٹ ذبح کیے؟ اس پڑھے لکھے پروفیسر کو، اس اسکول ٹیچر کو آج پتا چل گیا، غریبوں کا ہمدرد پیدا ہو گیا۔ کیا کسی صحابی نے حضور سے کہا تھا کہ 63 اونٹاں دے پیسے غریباں چ نہ بن چڑی؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ وہ ایک اونٹ نہیں، ایک دمبا، چھترا، بکرا نہیں، 63 اونٹ، وہ بھی یمن سے مولا علی لے کے آئے۔ اچھا میلاد النبی کا آئے، میلاد النبی کی محفل ہو، 11ویں شریف ہو، کوئی نیکی کا کام کہتا نہیں، اسی ہوں دیگاں شیگاں چھڑ دیتیاں، اسی محفلہ نہیں کراندے، اسی غریباں نو پیسے بن جائے۔ بھئی ہر چیز کا مصرف الگ الگ ہے۔ جہاں مصرف کا معنی جہاں پیسے خرچ کرنے، زکوٰۃ کا مصرف اور ہے، صدقات و خیرات کا مصرف اور ہے۔ مسجد کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس لیے مصرف پہچانا۔ کتنے اونٹ ذبح کیے نبی پاک نے؟ 63 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ یمن سے لائے تھے حضرت علی۔ اور حضرت مولا علی جب حضور کا وصال ہوا اور آخری حج کیا، حضور نے ایک ہی حج کیا۔ مولا علی یمن کے گورنر تھے اس وقت، یمن کے، حضور نے انہیں گورنر بنا کے یمن میں بھیجا۔ وہ یمن سے اونٹ لے کے آئے تھے منام قربان کرنے کے لیے حج کے موقع۔ 63 اونٹ، 63 حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 63واں اونٹ ذبح کر کے چھری مولا علی کو پکڑا دی۔ پھر مولا علی نے باقی سارے اونٹ مولا علی ذبح کیے۔ وہاں کوئی ایسا تھا، کوئی ایسا ان جیسے بے وقوف، پڑھے لکھے بے وقوفوں جیسا، جو حضرت علی سے کہتا ہوں بس کرو، 63 تے کر دیتے نبی پاک نے، تو ہوں ضروری کرنے نے، آپ انج نہ کریے ہونے اونٹ بیچ کے پیسے ماڑیاں بندیاں ونڈ چھڑیے۔ کیسی بے وقوفانہ بات ہے۔ واجب ہے قربانی۔ قرآن کہتے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جب تک سورج چاند گردش کرتا رہے گا، ابراہیم تیری سنت کو ہر یوم النحر کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، میرے محبوب کی امت قیامت تک قربانیوں کے جانور ذبح کرتی رہے گی۔ قربانی تو ایک واجب ہے، حضور نے ایک نہیں، بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ حضور 63 اونٹ ذبح کیے تھے۔ یہ کیوں کیے تھے؟ 64واں اونٹ حضور ذبح نہیں کر سکتے تھے، تھک گئے تھے معاذ اللہ، نہیں، بات یہ تھی کہ حضور نے کمری سال کے اعتبار سے 63 برس عمر پائی میرے نبی پاک۔ کتنی عمر پائی؟ 63 سال حضور نے عمر پائی، کمری مہینوں کے اعتبار سے، چاند مہینوں کے اعتبار سے۔ گویا 63 اونٹ حضور نے اپنے ہر ایک عمر مبارک 1 سال کی قربانی پیش کر دی۔ ایک اونٹ خیرات کر دیا اپنی 63 سالہ زندگی، اپنی عمر مبارک ہر سال کی 1 اونٹ کی قربانی پیش کر دی۔ اور اس میں ایک لطیف اشارہ تھا، ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب میں تمہارے درمیان زیادہ دیر ٹھہرے نہیں، میرے 63 برس پورے ہو جائیں گے، میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ یہ لطیف اشارہ تھا 63 اونٹ سے ذبح۔ تو دوستو شکر کرو، آج ہمیں قربانی کا تیسرا دن مل گیا۔ کل ایام تشریق ہیں، یہ جو تکبیریں لوگ چھوڑ گئے ہیں یہ نہیں پڑھتے، نفل بھی چھوڑ گئے، وہ نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ کسی بے وقوف کی ایسی جاہل جس کے پاس نہ قرآن کا علم، اوپر سے دیکھ کے ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ، اور جس کو مانتے پھرتے ہو نا، وہ جب قرآن پڑھتا ہے ذرا قرآن کھول کے دیکھو، ناظرہ قرآن غلط پڑھتا ہے، قوم اسے مان رہی ہے، فالو کر رہی ہے، ہم اسے فالو کرتے ہیں، وہ فالو قرآن کو کر یا حدیث کو کر۔
اچھا اس جیل میں سے پہلے جتنے دنیا میں مسلمان گئے سب کافر ہی مرے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ہی مسلمان ہوں باقی سب غلط ہیں. تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ 1400 سال تو ہو گئے حضور کو وصال فرمائے ہوئے, تو اس جیل میں سے پہلے جتنے مسلمان گئے ہوں وہ ایویں ہی ٹر گئے دنیا. تو کیسا تماشا ہے کہ دین کے وہ معاملے جو قرآن و حدیث کی نص سے ثابت ہیں. میرے بیٹو زندگی میں ادھر ادھر سورج مغرب سے نکل آئے لیکن اس راستے کو نہ چھوڑنا جو 1400 سال سے امت جس راستے پہ چلی آ رہی ہے. اور راستے کا نام ہے وہ اہل السنہ والجماعہ. وہ اہل السنہ والجماعہ, یہ وہ طریقہ ہے جو دور صحابہ سے آج تک امت میں چلا آ رہا ہے. زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے اس راستے کو نہیں چھوڑنا.